یہ دیکھیں جی، اگر اس کے ایک دروازے سے کوئی داخل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اسی دروازے سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کوئی آ جائے تو اسے انعام میں اس وقت کے 500 روپے دیے جاتے تھے۔ بنانے والوں نے تو یہ سوچا ہوگا کہ اب ہماری نسلیں اسی کوٹھی کے اندر رہیں گی، لیکن قدرت کے نظام یہاں پہ دوام کس کو ہے، بناتا کوئی، رہتا کوئی، اور پھر اس کو اجاڑتا کوئی اور ہے۔ خیر، آپ کو یہ بتاتا چلوں دوستو، جو کوئی بھی نہ کر سکا تو اسے سر گنگا رام نے کر دکھایا۔ تو یہ ہے جی گنگا رام پاور سٹیشن۔ پاسبان وطن اے امین چمن، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے دشمنوں کے انتقام کی بھی قدر کرتا ہوں جو میرے اس اونچے قلعے کی دیواروں پر حملہ کرنے کی جرات رکھتا ہے۔ تو دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں اوکاڑا شہر میں، تو آپ کو شہر وزٹ کراتے ہیں۔ چلیں پھر چلتے ہیں یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ تو دوستو آج ہم جا رہے ہیں اوکاڑا شہر کی طرف، اور اس وقت میں پتوں کی شہر سے نکل رہا ہوں۔ کل ہم پتوں کی شہر میں موجود تھے اور آپ کو پھولوں کا یہ خوبصورت شہر پتوں کی وزٹ کروایا تھا۔ جو آپ میری سٹوری نمبر 50 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، آپ میرے دونوں اطراف میں یہ پھولوں کی خوبصورت نرسریاں دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اوکاڑا شہر کی طرف۔ اوکاڑا شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے راستے میں 2 سے 3 پوائنٹ آتے ہیں، تو پہلے ہم انہیں ایکسپلور کریں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہے رینالا خورد میں، جہاں پر ایشیا کا سب سے پہلا بجلی گھر واقع ہے، جسے سر گنگا رام نے بنوایا تھا، اور یہ پتوں کی شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا وہ ہے ستگرا میں۔ دوستو ستگرا نامی اس گاؤں کی سرزمین میں ایک ایسا شخص دفن ہے جس کے روب اور دبدبے کی گونج اس کے دشمنوں میں چاکر اعظم کے نام سے گونجتی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوگا ایک عظیم لیڈر میر چاکر اعظم کے مقبرے کی طرف، جو کہ فاتح دہلی بھی کہلاتے ہیں۔ دوستو ستگرا نامی یہ گاؤں پتوں کی شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور دوستو اس کے بعد جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا وہ ہے بستی 34 2R میں، جہاں پر برٹش دور کی بنی ہوئی ایک 9 لکھی کوٹھی واقع ہے۔ دوستو اس 9 لکھی کوٹھی جس سے کبھی ریاست کے امور چلائے جاتے تھے، لیکن آج وہ جگہ، وہ حویلی ایک یادگار بن کے رہ گئی ہے جو کبھی بھی ملیامیٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ 9 لکھی کوٹھی اوکاڑا شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر آگے بستی 34 2R میں واقع ہے۔ دوستو اس 9 لکھی کوٹھی کو میں نے تیسرے پوائنٹ پر اس لیے رکھا ہے کہ وہ ایک ویران حویلی ہے جہاں پر سورج کی روشنی میں جانا زیادہ محفوظ رہے گا، قدرے اس کے کہ ہم شام کے وقت وہاں پر پہنچے۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا اور آخری پوائنٹ ہوگا وہ ہے جی اوکاڑا شہر میں۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پتوں کی شہر سے اوکاڑا تقریباً 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے ہماری پہلی ڈیسٹینیشن میں، اور آج کے دن ہی ہم ان سبھی جگہ کو ایکسپلور کریں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، آپ کو مزہ آئے گا۔
A few moments later. جی دوستو، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رینالہ خورد میں، جہاں پر ایشیا کا سب سے پہلا بجلی گھر واقع ہے۔ جی تو میں بات کر رہا ہوں اس سر گنگارام پاور سٹیشن کی، جس کا اب نام رکھ دیا گیا ہے رینالہ پاور سٹیشن۔ تو آئیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو سر گنگارام کا یہ پاور سٹیشن وزٹ کرواتے ہیں۔ اس فلوٹنگ پاور سٹیشن کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دائیں جانب آپ کو سر گنگارام کی تصویر نظر آتی ہے۔ ویسے تو یہ انجینئر تھے، لیکن تصویر سے تو کوئی چودھری لگتے ہیں، لیکن یہ مالدار شخص بھی تھے، اس لیے ان کے پاس روپیہ، پیسہ اور دولت بھی بہت تھی۔ اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک کھول نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں یہاں پر بھارت نے یہ بم گرایا تھا، جس کو ڈیفیوز کر کے بعد میں یہاں سجا دیا گیا۔ اس کے بعد اگر آپ اندر چلتے ہیں تو اب یہاں پر 5 ٹربائنز کام کر رہی ہیں۔ ٹربائن ہیں، آپ ان کو انجن کہیں یا جو بھی، لیکن یہاں انہی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک کام کرنے والے بھائی جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہاں ابھی ڈیوٹی پر ہیں، انہوں نے اس کے متعلق ہم کو بتلایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ 1925 سے ہی لگی ہوئی مشینیں ہیں اور آج تک وہی مشینیں چل رہی ہیں۔ دوستو، آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 100 سال ہونے والے ہیں۔ کیا ایمانداری اور دیانتداری سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا کہ آج بھی اس کے پرزے اور مشینیں کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں مینٹیننس کے نام پر ضرور ریپیئر کی گئی ہوں گی، لیکن آپ جو یہ بڑی مشینری دیکھ رہے ہیں یہ سب ساری کی ساری وہی ہے۔ دوستو، جب ہم اس پاور سٹیشن میں داخل ہوئے تو یہاں پر 5 ٹربائنز چل رہی تھیں، جس کا انہوں نے بتایا کہ اب اس کی سپلائی قریبی گاؤں کو دی جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ پانی کو اپلفٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن اب کچھ گاؤں اس ہائیڈرو پاور سٹیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دوستو، آپ نے اس ہائیڈرو پاور سٹیشن کو اندر سے دیکھا، لیکن اب آپ کو یہ باہر سے دکھاتے ہیں کہ یہ پاور سٹیشن آخر کس طرح سے پانی کے ذریعے بجلی بنا رہا ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی آ رہا ہے اور پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہاں پہ پلیٹس لگا رکھی ہیں اور یہ پانی جا رہا ہے ادھر۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پانی بڑی سپیڈ کے ساتھ اندر جا رہا ہے۔ وہ پانی پھر اندر جو ٹربائنز ہیں اس کے ونگز پر پریشر ڈال کے اس کو گھماتا ہے۔ تو یہ دراصل ایک شاندار منصوبہ ہے جو 1925 میں بڑے بڑے سمندروں میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ سر گنگارام نے یہاں رینالہ خورد کی سرزمین میں کر دکھایا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری لیفٹ سائڈ پہ، تو یہ عمارت، اس کی کنسٹرکشن، یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ یہ پرانے دور کا ہی ہے۔ یہاں پر بھی انہوں نے مشینیں وغیرہ لگا رکھی ہیں، یہ سارا کام خود ہی کرتی ہیں، نہ کہ یہ بند ہو جائے۔ اس لیے یہ 1925 سے لے کر آج تک چل رہی ہیں اور پیداواری صلاحیت دے رہی ہیں۔ دوستو، ہم اس وقت کھڑے ہیں ان گیٹس کے اوپر جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں یہ پانی آ رہا ہے اور پانی یہاں سے، یہ ایک بڑی نہر ہے۔ میں آپ کو یہ زوم ان کر کے دکھاتا ہوں کہ بڑی نہر سے راستہ جدا کیا گیا ہے جو اس طرف آیا اور یہاں پر اس پانی کو لایا گیا۔ یہاں اس جگہ اس پاور سٹیشن کی تخلیق کی گئی اور پھر پانی جب آگے سے گزرتا ہے تو دوبارہ آگے جا کے نہر میں گر جاتا ہے۔ تو دوستو، اس میں کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو روزانہ کرنی پڑے۔ پانی یہاں سے آ رہا ہے روزانہ اور اس پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں رینالہ خورد سے ہماری دوسری ڈیسٹینیشن میر چاکر اعظم رند کے مقبرے کی طرف، اور آپ سے وہیں پر ملتے ہیں۔ A few moments later. دوستو، ستگرہ نامی اس گاؤں کی سرزمین میں ایک ایسا شخص دفن ہے جس کے روب اور دبدبے کی گونج اس کے دشمنوں میں چاکر اعظم کے نام سے گونجتی تھی۔ جی ہاں دوستو، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں میر چاکر اعظم رند کے مقبرے میں۔ میر چاکر اعظم رند بلوچوں کے ایک عظیم لیڈر تھے جنہوں نے ان کو ایسا متحد کیا کہ آج بھی بلوچوں کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت آپ جو میرے سامنے یہ گول گنبد والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں
اس جگہ پر میر چاکر اعظم کی قبر موجود ہے۔ آپ کو یہ اندر سے دکھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چار دیواری ہے اس کی کہانی بھی چلے گی کہ یہ کہاں کوئٹہ کے قریب پیدا ہوئے، یہاں پر کیسے آئے، سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دکھائیں، یہاں پہ گھوڑے کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیں اسے پاس چل کر دیکھتے ہیں۔ تو بلوچوں نے اس قدر ان سے محبت کی تھی کہ یہ آج تک بلوچ قبیلے کے اندر مشہور نیڈر اور بے پاک لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہ ان کا مجسمہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ اس طرح آپ کو مختلف جگہوں میں ان کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو، آج ہم پتوکی سے اوکاڑا شہر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ستگرہ نامی یہ گاؤں تھا جس میں میر چاکر اعظم رند کا یہ مزار موجود ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہاں سے جاتے جاتے آپ کو ان کے متعلق بتلایا جائے۔ یہ ایک ایسی خصوصیات والے انسان تھے جو بلوچوں کی اصل پہچان تھے۔ دوستو، 1468 میں پیدا ہونے والے یہ سردار میر چاکر اعظم محض 18 سال کی عمر میں فاتح بنے، اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی بیسیکلی ان کا اپنا ایک وعدہ تھا جسے نبھاتے ہوئے ہوئی تھی۔ 30 سال تک وہ لڑائی جاری رہی، اور آخر میں جب ان کی صلح ہو گئی تو میر چاکر اعظم نے خود ہی اس علاقے سے کوچ کی تاکہ ہمارے بلوچ قبیلوں میں مزید لڑائی نہ ہو پائے۔ تو انہوں نے ہجرت کر کے اس مقام پر اوکاڑا شہر سے تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پر ستگرہ نامی اس گاؤں میں آ کر وہ آباد ہوئے۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تو یہاں انہوں نے اس جگہ کو محفوظ بنانے کے لیے ایک لمبی مربع شکل کی مضبوط یہ دیوار بنائی۔ اگر اس کے قریب جا کر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس زمانے کی ایک بہت مضبوط دیوار مانی جاتی تھی، یہ دیکھیں۔ تو اس دیوار کو بنانے کے بعد انہوں نے اپنے باقی قبیلے والوں کے ساتھ یہاں رہنا شروع کیا، اور بلوچ سردار کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی بہت بہادر اور نیڈر تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے دشمن کے انتقام کی بھی قدر کرتا ہوں جو میرے اس اونچے قلعے کی ان دیواروں پر حملہ کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ تو وہ بہادری کو اس طرح سے پسند کرتے تھے کہ بہادر دوست تو پسند تھا ہی، لیکن بہادر دشمن کی بھی وہ دل سے قدر کرتے تھے۔ تو دوستو، آئیں اب ہم اس مزار کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہ اندر سے دکھاتے ہیں۔ پاسبان وطن اے امین چمن، سرفروشی تیری یاد رکھیں گے ہم۔ تو یہ ہے جی عظیم بلوچ سردار میر چاکر اعظم کی قبر۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویلوگ میں ہم آپ کو اوکاڑا شہر کے جو ہمارے 2 پوائنٹ رہتے ہیں وہ دکھائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔